Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bahagia rasanya pada segmen kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Timur Tengah, guru kami yang sekarang mengajar di kampus Institut Agama Islam Stiba Makassar. Ma'anal an Fadilatul Syekh Dr. Sayyid Abdul Sami Muhammad Hasuna hafizahullah wa ra'ah. Kaifa halukum syekhana? Alhamdulillah rabbil alamin. Hafizakumullah. Khair insyaallah, masyaallah. Allah ikrimak. Alhamdulillah. Bagaimana puasa teman-teman sekalian? Semoga amalan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan saat ini, qiyam yang kita lakukan pada malam harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan beberapa fawaid singkat berkaitan dengan bulan Ramadan dari guru kita, syekh kita, yang insyaAllah akan menemani kita beberapa saat ke depannya. Falil fursah mutaha li syekhina, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Fadhil syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdal ubudiyatil haqq lirrububiyatil sidq. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وأستفتح بالذي هو خير ثم أما بعد فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان أيها الشباب يجب أن يكون نقطة تحول في حياة الإنسان وأن يتغير دائما إلى الأفضل، من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. هذا ما يجب أن يكون. أما أن يأتي عليك رمضان ثم ينتهي ولا يزال الهاتف في يديك مفتوحا على الحرام وعلى ما يرضي الله، فأنت لم تعرف حقيقة الصوم بعد. وإن كنت قد بدأت في بداية طيبة في العشر الأوائل من رمضان وها نحن في العشر الثانية من رمضان، فلا تفتر، فالعبرة بالخواتيم. يعني إن كنت بدأت فاترا فيمكنك أن تشتعل الآن وتنضبط أكثر وأكثر وأكثر في هذا الشهر الكريم الذي يعد معسكرا تربويا ل30 يوما يتعلم فيه الإنسان كيف يرقى وكيف يتقي الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف. انظر إلى النداء، نداء يا أيها الذين آمنوا، نداء محبب إلى المسلمين بين النداء وبين الإيمان وبين التقوى. تفضل ترجم إن شئت يعني. Alhamdulillah, setelah Syekh kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hafizahullah taala memulainya dengan bahwa Ramadan adalah momen untuk kita merubah diri kita, yang darinya kita penuh dengan begitu macam dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, menjadi diri kita dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita sudah baik sebelum datangnya Ramadan, maka dengan datangnya Ramadan ini kita berusaha menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau misalnya kita melaksanakan ibadah hanya menggugurkan kewajiban misalnya, atau hanya melakukan ibadah itu seperti biasa, maka datangnya Ramadan ini menjadikan kita lagi semangat untuk melakukan ibadah. Yang tadinya sholat ba'diyah kita, sholat sunnah kita hanya 2 rakaat, kita tambah menjadi 4 rakaat. Yang tadinya sedekah kita sedikit-sedikit, kita tambah menjadi banyak. Dan itulah Ramadan. Dan sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita digambling untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi Syekh hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah disuruhkan kepada kalian untuk berpuasa. Dan puasa di sini begitu banyak maknanya. Dan puasa menuntun kita untuk berubah. Kita bisa menahan lapar dan dahaga,
menahan hawa nafsu, menahan syahwat, dan menahan dari segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Syekh kita hafizahullah taala juga menyebutkan bahwasanya amalan itu dilihat dari akhirnya. Terkadang kita di masa Ramadan datang, di awal-awal Ramadan kita semangat sekali untuk melakukan ibadah. Yani kunna fi awal Ramadan natahammas jiddan li amal, hakada li ibadah. Fa nuridu, maka kita menginginkan ibadah yang tadinya semangat-semangat itu menjadi awet sampai akhir di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya saja. أنا أريدكم أن تتخيلوا أن رمضان هذا مضمار سباق. فيا ترى هل الذي يكون نشطا في بداية السباق ويكون الأقوى ويكون الأسرع هو الذي سيفوز أم أن الذي سيفوز هو الذي يصمد؟ يعني ليست العبرة بالبداية وبالسرعة وبالقوة وبالتحمس في الأيام الأولى ثم تنام وتفتر. لا، العبرة بالصمود، العبرة بالثبات، العبرة بالاستمرارية في هذا الشهر الكريم. أيامه كلها جميلة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يا الله، وليله جميل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ما هذا الجمال؟ ليلة واحدة قد تغير حياتك في رمضان. ليلة. أنت عمرك الآن 20 عاما وأنا فوق 70. ربما أنت يكون عمرك أفضل من عمري. إذا صادفت هذه الليلة، ليلة القدر، خيرها خير من 1000 شهر. يعني كم سنة؟ 83 عاما. إذا صادفتك هذه الليلة فاغتنمها يا رجل. حياكم الله يا شيخنا. طيب, maka orang-orang yang menang di bulan Ramadan adalah yang melakukan ibadah itu istimroriyah, yang terus-menerus. Tadi kita sebutkan bahwa sesungguhnya amalan itu dilihat daripada akhirnya, bukan dari awalnya. Bukan pada saat di awalnya kita semangat untuk mengkhatamkan Quran, kita semangat untuk mentadaburi Al-Quran, kita semangat untuk bersedekah, kemudian di tengah Ramadan, bahkan sampai di akhir Ramadan kita kandas dari amalan-amalan itu. Maka seorang muslim seharusnya tatkala Ramadan datang, tatkala semangatnya menggebu-gebu, maka semangatnya itu awet sampai selesai. Dan juga ibrah dari Ramadan itu adalah istiqomah. Tadi kita sebutkan istiqomah. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini di setiap waktunya ada ibadah yang diperintahkan. Di antaranya tatkala di siang hari kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, ya, karena beriman kepada Allah dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga Nabi SAW mengatakan untuk ibadah di malam harinya, di siang harinya kita disuruh berpuasa, di malam harinya kita disuruh untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam-malam kita. Nabi mengatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, ya, melakukan salat tarawih misalnya, salat tahajud misalnya, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga malam Lailatul Qadar atau satu malam di malam Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, tatkala kita memanfaatkannya, menyibukkan diri dengan beramal saleh di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang begitu besar. Tadi Syekh memberikan contoh bahwa umrukum yani 70 wa ana 20. Ya, umur beliau 70 tahun ke atas. Umur kami 20 tahun. Kalau dilihat kami masih muda dan Syekh sudah sedikit tua, ya. Maka mungkin fursahnya atau mungkin dari sisi mesinnya sudah mulai loyo, sudah mulai lemas.
Sementara kami 20 tahun mesinnya masih kuat. Lazalat qawiyah, masih kuat. Maka Syekh mengatakan ini umur yang lebih afdal untuk kita melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini. أنا أريد من رمضان أن يكون شهر التغيير إلى الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية عندك أنت أيها الشاب، ولهذا الصوم ربنا جعله أو جعل ثوابه له دون بقية العبادات، فقال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأنك لا تستطيع أن ترائي في الصوم. يمكنك أن تصوم أمام الناس ثم تدخل غرفتك الخاصة وتأكل وتشرب، لا يراك أحد إلا الله. فالصيام هنا يربي فيك المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، المراقبة، إياك وذنوب الخلوات، يربيك. انظر أنت في رمضان حالك مع المسجد، تحب المسجد، تحب القرآن وقراءة القرآن، تحب صلاة القيام. ليه؟ لأن الشياطين مصفدة مسلسلة، لأن أبواب النيران مقفلة وأبواب الجنان مفتوحة. فرصة لك أيها المسلم، أيها الشاب الإندونيسي. أنتم لستم كشباب العالم، أنتم في إندونيسيا أكبر دولة فيها تعداد للمسلمين. أنت أيها الشاب الإندونيسي أنموذج في صلاتك، في السوق، في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، في الشارع. فكن رجلا لننهض مرة أخرى من جديد. الصيام يذكرك بفلسطين وبمواساة إخوانك هناك. هل تذكرهم؟ لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا بيوتا، هدمت عليهم بيوتهم. يبقى إذن الصيام يربي فيك روح القوة وروح النصر والاعتزاز بالإسلام. الحرية يستطيع أن تأكل دون أن يدري أحد. ولذلك للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح من عند الله. الصائم بحق وبجد، خصوص الخصوص وليس أي كلام. الصائم يدك تصوم، عيونك تصوم، رجلك تصوم. رجلك لا تمشي إلى الحرام، يدك ما تلمس بها امرأة في الحرام، عيونك لا ترى امرأة في الحرام، أذنيك لا تسمع الحرام. لا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترجم ثم نواصل. Hayakumullah ya Syekhana. Baik, maka Ramadan ini juga menjadi syahrut taghyir, bulan untuk kita merubah semuanya. Ya, kita merestart diri kita. Darinya yang malas-malas beribadah, yakni alladzina kaslan fil ibadah, yakni ja'alu nasyituna fi qiyamil ibadah. Yang dulunya malas-malas, maka tatkala Ramadan datang dia merubah itu menjadi orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah dirinya. Dan khususnya puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang mengundang keikhlasan seseorang. Akan dilihat bagaimana keikhlasannya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, sesungguhnya seluruh amalan Ibnu Adam, anak cucu Adam, saya berikan. Ada setiap amalan mereka ada balasannya kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, saya akan memberikan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, puasa ini adalah ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Mungkin tatkala kita melakukan ibadah atau melakukan pekerjaan duniawi, bagaimana rasanya kalau yang langsung memberikan kita upah, memberikan kita gaji adalah orang-orang yang memiliki bangunan tersebut. Dia yang punya bangunan tersebut, ownernya. Atau mungkin presiden yang langsung memberikan kita gaji. Betapa bahagianya hati ini. Apatah lagi ini adalah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mendukung kita untuk melakukan ibadah. Karena kenapa? Nabi SAW mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak.
Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidati syayatin. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitasnya. Ya. Futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga dengan selebar-lebarnya, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya, wa suffidati syayatin, dan syaitan dibelenggu. Artinya kalau pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian syaitan itu dibelenggu, maka tidak ada lagi halangan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Karena yang selama ini menggoda kita, syaitan, sudah dikurung. Yang selama ini mengancam kita untuk tidak melakukan ibadah karena adanya neraka dan seterusnya juga ditutup. Maka ini fursa, ini kesempatan emas untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan, bulan yang memotivasi kita untuk memperbanyak sedekah. Di antaranya adalah sedekah kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Palestina dan di Gaza. Mereka tidak bisa makan, mereka masih merasakan lapar, mereka masih membutuhkan ini, tidak memiliki tempat tinggal dan seterusnya. Maka harus kita kembalikan ruh al-quwah wan nasr, ya, ruh kekuatan mereka dan juga pertolongan untuk mereka. Dan juga kita usahakan di bulan Ramadan ini hurriyah, terbebaskan, semuanya terbebaskan, saudara-saudara kita terbebaskan, negara kita terbebaskan, kita pun juga terbebaskan dari hawa nafsu yang selama ini menahan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga terakhir kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Lis-shaim farhatan, dua kebahagiaannya. Farhatun inda fitrihi, bahagia tatkala berbuka puasa, membatalkan puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan juga ketika bertemu dengan Rabbnya. Maka puasa, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya persoalan menahan beberapa perkara seperti lapar dan dahaga, tapi semuanya kita suruh untuk berpuasa. Anggota badan kita juga berpuasa, mata kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, ya, mata kita berpuasa. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan dalam surat Isra, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, wal fuad dan hati, kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. إذن الصيام فرصة لتربي نفسك على هذه المعاني. الصيام ليس امتناعا عن الطعام والشراب، ولكن امتلاء بالروح. قوي روحك، نمي قلبك، لابد أن تنهض في هذا الجانب وتربي ذاتك وتنميها نحو الأفضل. وسبحان الله، هي أياما معدودات، أيام معدودة تعد قليلة. شهر رمضان، احنا عندنا ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة. هل في رمضان الأول ورمضان الآخر؟ ليش؟ هو رمضان واحد، فنصبر فيه ونتعلم ونتريث. وبعدين يعلم الأمة الوحدة، وحدة الأمة، كلنا نصوم في وقت واحد. أندونيسيا كلها تصوم في وقت واحد، تمسك عن الطعام وتفطر في وقت واحد. البلاد العربية والإسلامية يصومون جميعا شهر رمضان. أين هذه الأمة الواحدة، أمة الجسد الواحد؟ مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فلا بد أن نعود إلى هذه الأمة. أين هذه الأمة التي قال فيها ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صرنا الآن أظلم أمة. انظر ماذا يحدث في فلسطين، في السودان، في اليمن. انظر ماذا يفعل الأمريكان، يحاربون دولة إسلامية أخرى وإن كنا نختلف معها عقديا، من قواعد في بلاد العرب والمسلمين للأسف الشديد. ونحن الذين أتينا بقواعدهم في بلادنا ليحموننا من صدام. هم لم يحمونا من صدام، هم جاءوا لاحتلال بلادنا. وكم نصحهم العلماء المسلمون المخلصون، نصحوهم وسجنوهم هناك.
البلاد العربية لا يمكنك أن تتحدث عن فلسطين. هنا في إندونيسيا ما شاء الله يخطب الخطيب وهو يرتدي اللاسة الفلسطينية. الطاقية الأندونيسية مصنوعة بالعلم الفلسطيني. لديكم حلوى هنا أيضا مصنوعة بألوان العلم الفلسطيني. لو أن شابا عربيا مثلك رفع علم فلسطين في أحد المباريات سجن بعضهم حتى الآن في السجون. أنتم الحمد لله هنا في أندونيسيا في حرية. قوموا بدور الدعوة وعلموا الناس كيف يعودوا إلى الإسلام. الحجاب والالتزام، المرأة تلتزم بحجابها. العلاقات بين الولد والبنت هذا ممنوع، مفروض لا تخرج بنت مع ولد وتختلي به. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. المذنب يعود إلى الله. أليست هناك آية ضمن آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ كل سؤالات القرآن فقل لهم يا محمد، فقل لهم، إلا هذه الآية فإني قريب، يعني لا واسطة بينك وبين الله حتى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. تدعو بما شئت. نتعلم في الصيام كذلك الأدب والاحترام. في آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرفث كل الكلام المقدمات الجماع والكلام الفارغ، وهن لباس لكم كناية عن الجماع. لكن القرآن لم يذكر شيئا من هذا. القرآن مؤدب محترم يعلمنا كيف نتأدب في حواراتنا مع بعضنا البعض. رمضان يعلمنا الأدب ويعلمنا الحوار الجيد، يعلمنا أشياء كثيرة. لقائك هذا لا يكفي بل تحتاج إلى لقاءات ولقاءات يا أخي رزقي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحات، وأن يجعلنا وإياكم ممن كتب عتقهم من النار. أمين أمين. وأن يرزقنا ليلة القدر، وأن نكثر فيها من قولنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أسأل الله أن يوفقكم طلاب جامعة ستيبا. أنتم كطلاب تتميزوا بالعلم، تجيدون اللغة العربية، لأنكم بغير اللغة العربية لن تفهموا القرآن ولن تفهموا سنة الرسول ولن تفهموا الإسلام. وأنتم دعاء هنا كما قال الشيخ زيتون، لديكم خطة لتخريج 1,000,000 داعية إلى جزر إندونيسيا. كيف تدعون وأنتم لم تفهموا القرآن؟ هذا شيء أرجو أن تجتهدوا وتجدوا في كل أوقاتكم، لا تتكاسلوا. رمضان ليس شهر الكسل، رمضان كل انتصارات المسلمين في رمضان. فتحت مكة في رمضان، غزوة بدر وانتصار المسلمين في رمضان، اليرموك في رمضان، حطين في رمضان، 10 من رمضان 1973 لما انتصر العرب على إسرائيل في رمضان. الآن نريد أن نستعيد عزة المسلمين ومجدهم من جديد. إسرائيل تقول دورتنا الكبرى من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل، يعني من العراق ومصر ولبنان وسوريا والأردن والمدينة المنورة. تصور، هكذا يعلنون دولتهم ويريدون أن يتحكموا في العالم وأن يكون المسلمون عبيدا تحت أيديهم. نحن تحررنا في رمضان من أنفسنا، هيا لنتحرر من كل أعدائنا ومن الظلم على مستوى العالم. رأيتم ما حدث في إيبستون، هذه الجزيرة وذلك الرجل وهؤلاء الظلم الذين يظنون أنفسهم حكام العالم. لن ينصلح حال العالم إلا بالإسلام وحضارة الإسلام. وصدق برنارد شو لما قال، وهو فيلسوف هولندي، لو أن محمدا بيننا الآن لحل مشاكل العالم ريثما يتناول فنجالا من القهوة. ومحمد لم يمت، لا زال حيا، سنته حية، والكتاب الذي نزل عليه وغير العرب فيه وانتقلوا من رعاة للغنم إلى قادة الأمم يمكننا أن نتحرك به، فتحركوا به أيها الأندونيسيون. وفقنا الله وإياكم. شو diterjemahkan ini. كثرت عليك. Hayakumullah Syekh. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan imtila'ur ruh, ya, kita ingin mengisi ruh kita dengan mentarbiyahnya, dengan membinanya, ya. Karena Ramadan ini ayyamun ma'dudat, dia hari-hari yang terbilang, hari-hari yang sedikit. Tidak sepenuhnya sepanjang tahun itu Ramadan. Hanya 1 bulan saja. Al-adad qalil, ya.
dia hanya sedikit. Maka tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain seperti Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Rabiul Awal yang pertama, ada yang kedua. Namun Ramadan hanya satu saja. Tidak ada dua Ramadan. Tidak ada Ramadan yang ketiga dan yang keempat. Hanya satu saja Ramadan. Maka ightinamul fursah, maka kita betul-betul menyibukkan diri kita dengan masuknya Ramadan ini dengan melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian juga Syekh menyebutkan hafizahullah ta'ala bahwasanya di akhir-akhir ini telah terjadi banyak kericuhan, telah terjadi banyak permasalahan ya, masalah negeri kita, kemudian saudara-saudara kita di negeri yang lain ya. Maka pertanyaannya bagi kita para pemuda hari ini, apa yang telah kita lakukan untuk negeri kita, untuk agama kita, untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya. Hari ini Amerika sudah menghancurkan Daulah Islamiyah, negara-negara Islam. Hari ini banyak yang terjadi isu-isu ya di sana. Banyak terjadi persoalan-persoalan. Maka pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurukum ya. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka Syekh hanya betul-betul memperingatkan kepada kita. Berkali-kali beliau menyebutkan tadi, bagaimana kita wahai syababul Islam, syababul ummah, bagaimana kita para pemuda, apa yang telah kita lakukan untuk negeri kita ini, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini kita bergaya-gaya, kita berfoya-foya dengan apa yang kita punya, tapi kita tidak memikirkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana negeri kita ini bisa bebas dari segala kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Begitu banyak terjadi kemaksiatan di antaranya para syabab, para pemuda yang hari ini, bagi para wanita, para perempuan-perempuan yang tidak menjaga auratnya, tidak berhijab, tidak menutup auratnya yang harus dia tutup, dia umbar sana sini. Banyak di antara mereka yang melakukan pacaran, wal iyadu billah, berzina, berdua-duaan, dan kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu berdua-duaan yang dimana ketiganya adalah syaitan. Ya, dia menyentuh tangannya, bukan mahramnya, dia menyentuh, dia mencium dan melakukan segala bentuk perzinaan. Maka Ramadan datang itu untuk mengajar kita, mentarbiyah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami halalkan di malam harinya. Lailatas shiyam, di malam hari tatkala di bulan Ramadan. Rafathu ila nisaikum. Ar-rafats itu adalah muqaddimatul jima', ya, sesuatu yang membuka perbuatan intim itu, ya, antara suami dan istrinya. Ya, ar-rafats juga dikatakan adalah kata-kata yang, ya, kalau kita berbicara masalah jima', maka tentu kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk kita dengar, terutama kita bagi para jomblo. Ya, tapi ya dimaksudkan di sini ar-rafats muqaddimatul jima' yang juga tidak perlu untuk kita ucapkan di bulan Ramadan. Kita dituntun untuk menahan. Dan juga di bulan Ramadan, ya, kita dituntut untuk beradab, untuk memperbarui karakter kita, untuk memperbaharui akhlakul karimah kita. Karena di bulan Ramadan begitu banyak ketaatan yang kita lakukan, dan kita menginginkan dari ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita. Maka nasihat penting Syekh pada siang hari ini, pada segmen kali ini adalah khususnya kita para pemuda, apa yang telah kita lakukan. Bagi yang masih bermalas-malasan, syahrul Ramadan laisa syahrul kasal, bukan mager, bukan menuntut kita untuk beribadah. Lianna sami'na hunaka hadis, yakni naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jadi tidak apa-apa kita tidur saja. Tidak. La, laisa kadalik. Bukan seperti itu. Tapi Ramadan ini, ya, mungkin kita bisa mencas dulu untuk mengupgrade tenaga kita untuk melakukan ibadah di malam harinya. Tapi tidak selamanya untuk kita istirahat. Ingat bahwa Ramadan bukan untuk bermalas-malasan. Bukan untuk melakukan sesuatu yang instan. Tapi Ramadan menuntut kita untuk melakukan banyak amalan soleh. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya, di antaranya Fathul Makkah, ya,
tatkala kota Makkah dibebaskan. Itu terjadi di bulan Ramadan, Ghazwatul Badar. Ya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya di bulan Ramadan. Intinya para pemirsa yang dirahmati Hattin wal Yarmouk wal Ashir Ramadan. Perang Yarmouk. Ya. Perang Yarmouk terjadi di bulan Ramadan. Dan yani kullu syai' alladhi dzakara Syekh wujuduna fi syahr Ramadan. Alhamdulillah. Amma naum as-sa'im ibada, naum adh-dhalim ibada. Naum adh-dhalim tidurnya hatta yatawaqqaf an zulmihi. Amma as-sa'im haraka wa nashat. ويعني كل الانتصارات الإسلامية الحمد لله حدثت في رمضان. نعم. هذه مفاهيم مغلوطة عن رمضان. أنا كل الذي أرجوه في النهاية أو في الختام أن نتعلم من رمضان. أنتم نقوم الليل، إذن أن يكون لك في كل ليلة ولو ركعتان قيام، أن يكون لك نقرأ قرآن كثيرا في رمضان، أن يكون لك أيضا في كل يوم ورد قرآني على الأقل جزء تختمه في الشهر، أو يا سيدي صفحة أو صفحات من القرآن الكريم، أن يكون لك في كل يوم صدقة تقدمها للمحتاجين أو عمل صالح تقدمه. يعني أنا أريدك أن تكون مسلما إيجابيا متميزا ناجحا، تقول للناس من حولك ها أنا ذا مسلم بأخلاقي بديني بأحوالي بتصرفاتي مع والديك مع إخوتك مع الناس من حولك مع أصدقائك مع جيرانك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب. Hayakumullah Syekhana. Maka tadi disebutkan naumul zalim ini ya. Seharusnya tidurnya orang yang berpuasa itu, tidurnya orang yang zalim itu yang lebih afdal, karena supaya dia berhenti dari berbuat kezaliman hatta yatawaqqaf an zulmihi. Adapun puasa ini ibadah yang kita dituntut untuk melakukan perubahan, melakukan pergerakan-pergerakan kebaikan di dalamnya. Dan juga Syekh tadi menuturkan bahwa kita ini harus menjadi Muslim yang positif ya, positive vibes ya, yang selalu hanya kebaikan yang tiap hari dia lakukan ya. Di antaranya tadi Syekh menyebutkan kita punya wirid ya, setidaknya kita punya wirid seperti membaca Quran ya, 1 juz ya, paling minimal dalam sebulan kita bisa mengkhatamkan 1 juz. Kemudian kita selalu menjaga salat 2 rakaat ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat yang lainnya salat-salat sunnah yang lainnya. Kemudian juga kita bersedekah dan amalan-amalan soleh yang lainnya kita yang dikerjakan pada umumnya. Maka para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya beliau tadi hafizahullah ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa kita, qiyam kita dan seterusnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita rezeki yang begitu banyak, melapangkan rezeki kita, dan semua kebaikan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua. وكما بدأناكم بالسلام نحييكم بالسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا أخ رزقي ولقاء طيب مبارك. أشكر شيخنا على ما قدمت لنا الجميع. هذا واجبنا. Terima kasih para pemirsa, demikian segmen kita kali ini. Insyaallah segmen berikutnya kita bersama ulama juga ya, insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.